بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ دونوں اطمینان سے گھوڑے دراتے اپنے وطن جا رہے تھے۔ خوشحالی ان کے چہروں سے ٹپک رہی تھی۔ وطن جانے کی خوشی میں وہ گھوڑوں کو سر پٹ دوڑاتے چلے جا رہے تھے، لیکن جب انہیں احساس ہوتا کہ ان کے وفادار جانور تھک چکے ہیں تو انہیں سبزہ زاروں میں چرنے کے لیے چھوڑ دیتے اور پھر سفر شروع کر دیتے۔ ان میں سے ایک کی عمر 40 سال تھی، لیکن دیکھنے میں وہ نوجوان دکھائی دیتا تھا، جبکہ دوسرا اپنی زندگی کی 18 بہاریں دیکھ چکا تھا۔ یہ دونوں آپس میں سگے بھائی تھے۔ تلاش روزگار نے انہیں وطن سے بے وطن کر دیا تھا اور اب یہ پورے 7 سال بعد اپنے گھر جا رہے تھے۔ ایک شہر سے گزرتے ہوئے انہوں نے ایک بھکاری کی عجیب و غریب صدا سنی، جو یہ کہہ رہا تھا، کوئی ہے جو میرے ہاتھ میں تھوڑی دیر کے لیے دولت رکھ دے تاکہ میں دولت سے کچھ دیر لطف حاصل کر سکوں۔ دونوں بھائیوں نے جب یہ صدا سنی تو انہوں نے اپنی جمع پونجی بھکاری کے ہاتھ میں رکھ دی۔ جب تھوڑی دیر بعد وہ اپنی دولت بھکاری سے لینے لگے تو فقیر نے شور مچا دیا کہ یہ دونوں میری دولت مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، لوگ اکٹھے ہو گئے اور دونوں بھائیوں اور اس بھکاری کو لے کر بادشاہ کے پاس چلے گئے۔ بادشاہ نے بھکاری اور دونوں بھائیوں کا موقف سنا۔ بھکاری کا کہنا تھا کہ یہ اس کی دولت ہے اور یہ دونوں بھائی اس سے دولت چھیننے لگے تھے کہ میں نے شور مچا دیا اور یوں معاملہ آپ کے پاس آ گیا۔ دونوں بھائیوں کا موقف تھا کہ وہ دونوں روزی کمانے آپ کے ملک آئے تھے اور قصاب کا کام کرتے تھے۔ اب وہ اپنے وطن جا رہے تھے کہ راستے میں بھکاری کی صدا سنی کہ میں دولت کا مزہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، کوئی میرے ہاتھ میں صرف تھوڑی دیر کے لیے دولت رکھ دے۔ ہمیں اس پر ترس آ گیا، ہم نے اپنی دولت اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ جب ہم نے واپسی کا مطالبہ کیا تو اس نے شور مچا دیا۔ بادشاہ نے دونوں کا بیان سنا تو فوراً حکم دیا، ایک برتن میں گرم پانی لاؤ۔ سب حیران رہ گئے کہ بادشاہ نے بجائے فیصلہ سنانے کے یہ کیا حکم دے دیا۔ ادھر دونوں بھائی الگ خوفزدہ، نہ جانے بادشاہ اب ہمیں کیا سزا دے گا۔ خیر برتن لایا گیا۔ بادشاہ نے بھکاری سے تمام دولت لے کر گرم پانی میں ڈال دی۔ ان دنوں اشرفیاں استعمال ہوتی تھیں، یہ سونے اور چاندی کے سکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ نے تمام دولت دونوں بھائیوں کو دے دی اور بھکاری کو قید خانے میں ڈلوا دیا۔ تمام دربار حیران تھا، بادشاہ نے کیسے فیصلہ کر دیا۔ آخر ایک درباری نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، بادشاہ سلامت، آپ نے یہ فیصلہ کیسے کیا؟ بادشاہ نے کہا، چونکہ دونوں بھائی قصاب ہیں، گوشت کاٹتے بیچتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے گوشت کے ذرات اشرفیوں پر لگ کر جم گئے تھے۔ گرم پانی میں گوشت کے ذرے الگ ہو کر تیرنے لگے۔ بس میں نے اندازہ لگا لیا کہ بھکاری جھوٹ بول رہا ہے اور دونوں جوان سچے ہیں۔ یہ بادشاہ والی افغانستان امیر عبدالرحمن خان اول تھے۔